السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرض نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ دیکھیے، اگر آپ فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو بہت آسان ہے، اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تین چیزیں بہت آسان ہیں۔ نمبر 1، دعوت کا کھانا، اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس صرف آپ کو نوالا اٹھا کے منہ میں رکھنا ہوتا ہے، بس باقی تیاری وغیرہ وہ سب میزبان کرتے ہیں۔ دوسرا کام، اسکول کی پڑھائی یا مدرسے کی پڑھائی، آپ کو جا کے وہاں پہ صرف حاضری دینی ہے، آپ کو کلاس میں بیٹھ کر صرف سننا پڑتا ہے، باقی پڑھانا سارا استاذ کا کام ہے۔ آپ صرف بیٹھ کے سنتے ہیں، امتحان میں صرف تھوڑی بہت آپ تیاری کر کے امتحان دے دیتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، اسی طرح سال گزر جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ پاس ہو کے دوسری کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسکول کی پڑھائی بھی بہت آسان ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا کام وہ ہے امام کے پیچھے فرض نماز پڑھنا۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی بہت آسان ہے، اس میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کچھ کام کرنا نہیں پڑتا، آپ کو صرف اور صرف امام کی نیت کرنی ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ کے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد تلاوت امام کرتا ہے۔ آپ صرف اور صرف رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح پڑھ کے آپ آخر میں صرف تشہد وغیرہ پڑھتے ہیں، باقی سارا کام امام کی ذمہ ہے۔ آپ کی ساری نماز امام کی ذمہ داری میں ہے، امام آپ کی نماز کا ضامن ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہ ہو، آپ صرف امام کے پیچھے اقتداء کریں، تکبیر تحریمہ کے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، اتنا آسان ہے۔ لیکن اگر آپ اکیلے فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے پڑھیں گے، مکمل طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ دیکھیے، 4 رکعت فرض نماز جب آپ پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں، پہلے میں آپ کو 4 رکعت فرض نماز کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا عصر کی آپ 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیسے پڑھیں گے، کس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ میں عصر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے کیسے نیت کریں گے؟ زبان سے نیت کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ یوں کہیں، میں عصر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کانوں تک لے جائیں، ان 2 انگوٹھوں کو کان کے لو کے ساتھ ملائیں، یوں۔ بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں، یہ بھی درست ہے، اس پہ آپ اعتراض نہ کریں کہ یہ کان کے پاس کیوں نہیں لے جاتا، ویسے تو یوں کرنا چاہیے، لیکن اگر یوں بھی کیا جائے یہ بھی درست ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں، اس کے بعد ثنا پڑھ لیجئے۔ ثنا کس طریقے سے پڑھتے ہیں، میں آپ کو ایک ایک چیز مکمل پڑھ کے سناتا، ہو سکتا ہے کہ بعض ساتھیوں کو پڑھنے میں غلطی ہو تو وہ ان غلطیوں کی اصلاح کرے۔ تو ثنا پڑھ لیجئے۔ ثنا یوں پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ لی۔ ثنا کے بعد تعاوذ اور تسمیہ پڑھ لیجئے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو، آسان لگے، وہ سورت پڑھ لیجئے آپ۔ میں آپ کو ایک سورت پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اس کو سورہ ماعون بولتے ہیں۔ یہ سورت میں نے پڑھ لیا، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد آپ تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی تسبیحات 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ عظیم پڑھیں گے، بہت سے لوگ عظیم پڑھتے ہیں، عظیم نہ پڑھے، غلط ہے، معنی غلط ہو جائے گا۔ عظیم نہ پڑھیں، عظیم، زبان کی نوک کو سامنے والی دانتوں کے نیچے لائیں، عظیم۔
रुकू की तस्बीहात पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर सीधे खड़े हो जाए, रब्बना लकल हम्द पढ़ें। उसके बाद जो है आप अल्लाहु अकबर कहकर सीधे सजदे में जाएंगे। सजदे की तस्बीहात 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ लीजिए। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। उसके बाद फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर सीधे बैठ जाएं। दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर आप सजदे में जाएं। फिर 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा आप सजदे की तस्बीहात पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर सीधे खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। अब आपको दोबारा सना नहीं पढ़नी, औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। मैंने आपके सामने सूरह फातिहा पढ़ के सुनाया। उसके बाद वो सूरत जो आपने पहली रकात में पढ़ी उसके बाद वाली सूरत को आप पढ़ लीजिए। मैंने पहली रकात में सूरह माउन पढ़ी है, अब दूसरी रकात में सूरह कौसर में पढ़ूंगा ताकि तरतीब बराबर रहे, वरना मकरूह हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप पहली रकात में कोई सूरत पढ़ ले तो दूसरी रकात में उसकी बाद वाली सूरत आपको पढ़नी होगी। अगर उससे पहली वाली सूरत पढ़ेंगे तो फिर मकरूह है कसदन। अगर गलती से हो जाती है तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन कसदन आपको इस तरह नहीं करना है। बाद वाली सूरत आपको पढ़नी होगी दूसरी रकात में। तो मैं सूरह कौसर पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरत पढ़ने के बाद आप तकबीर कह के रुकू में जाए। रुकू की तस्बीहात 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा ताक आदत का लिहाज करते हुए आप पढ़ लीजिए। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर रब्बना लकल हम्द पढ़े और फिर तकबीर कहते हुए आप सजदे में जाए। एक सजदा आपने कर लिया, फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाए, फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाए। उसकी तस्बीहात 3 मरतबा, 5 मरतबा जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर कादे में बैठे। आपकी 2 रकातें पूरी हो गई है, कादे में बैठ जाए। आप सीधे खड़े ना हो तीसरी रकात के लिए। कादे में जब आप बैठेंगे तो उसमें आप तशहुद पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, हो सकता है बात से आते हो कि इसमें गलती हो तो वो अपनी गलतियों की इस्लाह करें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है तशहुद। अब्दुहु व रसूलुहु तक जब आपने पढ़ लिया उसके बाद आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। ये दूसरी रकात है। फ़र्ज़ में अगर आप दूसरी रकात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक अगर आपने पढ़ लिया आपके ऊपर सजदा सवा वाजिब हो जाएगा। आखिर में आपको सजदा सवा करना पड़ेगा, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। देखिए दूसरी रकात में आप सिर्फ और सिर्फ तशहुद तक पढ़ेंगे। उसके बाद सीधे आप तकबीर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े हो गए तो फिर आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद आपको सूरत नहीं पढ़नी। 4 रकात वाली जो फ़र्ज़ नमाज होती है इसकी शुरू की जो 2 रकात है उसमें सूरह फातिहा और सूरत दोनों पढ़ी जाती है। तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, सूरत उसके साथ नहीं मिलाया जाता। लिहाजा सूरह फातिहा पढ़ के आप तकबीर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू की तस्बीहात पढ़ लीजिए, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर उसी तरीके से पहली दूसरी रकात की तरह आप सीधे खड़े होकर रब्बना लकल हम्द पढ़ें। उसके बाद जो है फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाए। एक सजदा आपने कर लिया, फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरा सजदा कर लिया। इसी तरीके से फिर तकबीर कहते हुए आप चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। फिर आप सिर्फ बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा पढ़कर आप रुकू में जाएंगे, सूरत नहीं पढ़ेंगे इसके साथ। रुकू की तस्बीहात पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर सीधे खड़े हो जाएं। उसके बाद जो है फिर आप रब्बना लकल हम्द पढ़कर तकबीर कहते हुए सजदे में जाए। एक सजदा कर लिया, दूसरा सजदा कर लिया, उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर आप कादे में बैठ जाएं। कादे में जब आप बैठ गए तो आप उसी तरीके से जैसे आपने दूसरी रकात में तशहुद पढ़ी थी उसी तरीके से आप तशहुद पढ़ लीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दुरूद शरीफ आप पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد دعا پڑھ لیجئے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آپ کی 4 رکعت پوری ہو گئی. 4 رکعت فرض نماز آپ کی اسی طرح پوری ہو گئی. اگر آپ 2 رکعت والی فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں ملانا ہے آپ کو. 4 رکعت والی جو فرض نماز ہے اس کے شروع کی 2 رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ اور سورت دونوں ملانا ہے، اور آخر کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے، سورت اس کے ساتھ نہیں پڑھنی ہے. تو یہ 4 رکعت والی فرض نماز میں نے آپ کے سامنے مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا. مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. فرض نماز کا طریقہ آپ سیکھ چکے ہوں گے. اس کو اگر آپ نے سیکھا ہے، آپ بالکل اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کیجیے. ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.